السلام علیکم فرینڈس، آخری چینل کی طرف سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ درمان خان۔ فرینڈس، پاکستان بننے سے پہلے اور پاکستان بننے کے بعد مسلمانوں نے اتنی زیادہ قربانیاں دی ہیں کہ رہتی دنیا تک اس کو کوئی فراموش نہیں کر سکے گا، کوئی اس کو بھلا نہیں سکے گا۔ اور ان شہیدوں میں سے ایک وہ شہید جن کا نام غازی علم الدین رحمۃ اللہ علیہ ہے، جنہوں نے پاکستان بننے سے پہلے ایک ایسی قربانی پیش کی جس کی وجہ سے پوری مسلم امہ کا سر فخر سے اونچا ہو گیا تھا۔ المیہ تو یہ ہے کہ ایسے ہیروز کو پاکستان بننے کے بعد گورنمنٹ لیول پہ ان کے ایونٹس منائے جانے چاہیے تھے، ان کی اویئرنیس لوگوں کو دی جانی چاہیے تھی، اور بلکہ پوری دنیا میں ایک پیغام دیا جانا چاہیے تھا کہ ایسے ہیروز کے ایونٹس کو ہم کس طریقے سے مناتے ہیں۔ لیکن المیہ تو یہ ہے کہ گورنمنٹ لیول پہ منانا تو بڑی دور کی بات ہے، لوکل لیولز پہ بھی اس ایونٹس کو ہم نہیں منا سکے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ مسلمان پاکستان کے اپنے بچوں کو ان ہیروز کے بارے میں بتاتے، لیکن المیہ تو یہ ہے کہ ان کو خود کو بھی نہیں پتہ ان ہیروز کے بارے میں۔ پاکستان کی جتنی میجر پولیٹیکل پارٹیز، جتنی میجر مذہبی پارٹیز ہیں، اس میں سے ایک جس کا نام TLP ہے، ان کے سربراہ حافظ علامہ خادم حسین رضوی صاحب، جو کہ اب پردہ فرما چکے ہیں، انہوں نے غازی علم الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ایونٹ کو نہ صرف سٹارٹ کیا بلکہ لوگوں کو اویئرنیس بھی دی، اور آج ان کی پارٹی پراپر اس ایونٹ کو آرگنائز کرنے جا رہی ہے۔ 31 اکتوبر 2024 کو سب کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ ان کے عرس میں آئے، جو کہ TLP کی طرف سے منعقد کیا جا رہا ہے، اور اس عرس کا حصہ بنے اور اس میں آ کے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کی خوش ردی کو حاصل کریں۔ تو فرینڈس، چلتے ہیں ہم غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے اس ڈیٹیلز کی طرف جو کہ TLP نے اپنے پمفلٹ پہ جس کو ایشو کیا ہے۔ بڑی شارٹ سی ویڈیو میں آپ سب کے ساتھ ہم ان سب چیزوں کو شیئر کرتے ہیں۔ تو غازی علم الدین رحمۃ اللہ علیہ 4 دسمبر 1908 کو لاہور کے اندر پیدا ہوئے، اور ان کے والد صاحب کا نام حضرت طالبان تھا، اور 29 اپریل 1929 کو آپ نے اس گستاخ کو واصل جہنم کیا جو کہ ہندو تھا، جس کا نام راجپال تھا، جس نے گستاخانہ کتاب شائع کی تھی، جس نے ہمارے آخری نبی حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی۔ اس کے بعد آپ نے اپنی مرضی سے گرفتاری دی، آپ اریسٹ ہوئے، اور پاکستان کی وہ دو میجر پرسنالٹیز، ایک حضرت علامہ اقبال اور ایک حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا مقدمہ لڑا، لیکن کیونکہ اس وقت حکومت انگریزوں کی تھی، قانون انگریزوں کا تھا، وہ خود مسلمانوں کی جڑیں کاٹنے والے تھے، وہ خود گستاخیوں کو پروموٹ کرتے تھے، تو لہٰذا انہوں نے 22 مئی 1929 کو قائد اعظم کی وکالت کے باوجود، ان کے دلائل دینے کے باوجود، حضرت غازی علم الدین رحمۃ اللہ علیہ کو پھانسی کی سزا سنائی۔ لیکن اس کے باوجود حضرت محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ آپ اپیل میں گئے ہائی کورٹ میں، لیکن انہوں نے اپیل بھی خارج کر دی، اور اس کے بعد مسلمانوں کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا، ایک اسلام کا بہت بڑا نقصان ہوا کہ 31 اکتوبر 1929 کو غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن آپ کی جو شان تھی، آپ کی جو شہادت تھی، اس کے بعد آپ کو کیا شرف بخشا گیا کہ آپ کا جو جنازہ تھا وہ پیر سیدنا دیدار علی شاہ صاحب نے پڑھایا، اور حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ان کی لحد میں خود اترے، ان سے بات کی اور ان کو عرض کی کہ آج جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قبر میں تشریف لے کے آئے تو آپ میرا سلام عرض کیجیے گا۔ پیر سیدنا جماعت علی شاہ صاحب نے ان کے پاؤں چومے، اور اس کے بعد تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے بانی حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ اکثر اپنی تقاریر میں آپ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تو فرینڈس، ہم مسلمانوں کو یہ چاہیے، اسپیشلی پاکستان کے مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ ایسے ہیروز کو نہ صرف فراموش کریں، نہ صرف ان کی شہادتوں کو بلائیں، بلکہ ان کی شہادتوں کو یاد رکھتے ہوئے ان کی ایونٹس کو بھی منائیں، اور اپنی آنے والی نسلوں میں ان کا میسج بھی ٹرانسفر کریں، اور خود بھی اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جس طرح لازوال قربانیاں انہوں نے دی، آپ بھی اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں کہ آپ ان قربانیوں کو نہ صرف دے سکیں بلکہ اپنی نسلوں کے اندر یہ جذبہ منتقل کر سکیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ہی ڈاکومنٹریز، ایسے ہی ہسٹوریکل یادیں اور ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ درمان خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔